وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. شہدائے بدر کے سال ثواب کی نیت سے ایک دفعہ محبت سے باواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. شہدائے بدر کے سال ثواب کی نیت سے ایک دفعہ سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیجیے. الفاتحہ. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب التکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، درس صحیح بخاری شریف کتاب الایمان کے ابتدائی ابواب کی تحقیق اور تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی، لیکن حسب سابق پاکان امت اسلاف امت کی یادگار سے اپنے دلوں کو منور کرتے ہوئے اور ہمارا یہ تسلسل رہا ہے کہ سابقہ جتنے بھی درس کا سلسلہ رہا اس میں رمضان المبارک میں جن عظیم ہستیوں کا نام ہے، جن عظیم ہستیوں سے اس مہینے کو شرف ملا ہے، ان کے اسماء گرامی اور ان کی خدمات دینی کو ہم بیان کرنا اپنے لیے اپنی نجات کا ایک بہت بڑا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور یقیناً ان کا ذکر کرنا اور ان کے ذکر سے تحصیل علم حاصل کرنا یہ خلوت میں تسبیح کے دانے پھیرنے سے اور خلوت میں ذکر کرنے سے بھی افضل ہے. یعنی ایسی محفل خلوت میں کوئی محفل کرنا یا اپنی ذات کے لیے اذکار کرنا اس سے کئی گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے یہ محفل کہ جس میں ہم جمع ہو کر ان پاکان امت کا ذکر کریں، ان کے معاملات سے اپنے لیے استقامت حاصل کریں اور تحصیل علم حاصل کریں. یہ انفرادی اذکار سے اور انفرادی نوافل سے اور وہ تمام نوافل عبادتیں جو بندہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ثواب اور کئی گنا زیادہ فضیلت اور کئی گنا زیادہ بلندی رکھتی ہے. ان ایام کے اندر ہم نے 10 رمضان المبارک میں آپ حضرات کی خدمت میں ہماری ماں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے اذکار سے اور آپ کے ذکر سے بھی اپنی محفل کو ہم نے مرقع کیا تھا. اور آج 17 رمضان المبارک کی وہ عظیم ساعت ہے اور وہ عظیم محفل ہے کہ جس کو یوم الفرقان قرآن کہتا ہے. بدر کبریٰ کے نام سے تاریخ یاد کرتی ہے، بدر عظمیٰ کے نام سے تاریخ یاد کرتی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ انفال میں اس کا نام یوم الفرقان رکھا ہے. یعنی وہ دن کہ جس دن اصلاً اسلام نکھر کر سامنے آیا ہے، جس دن صحیح طور پر اسلام کا تعارف ہوا ہے، وہ پہلا وقت ہے کہ جس میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہوا ہے
قرآن نے اس کو یوم الفرقان کہا ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جو فرق کر دینے والا ہے، حق اور باطل کے درمیان واضح علامت کو قائم کر دینے والا ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کو واضح کر دینے والا ہے۔ تو یوم بدر کو وہ نسبت ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کسی اور یوم کو حاصل نہیں۔ حضرات گرامی، بدر کا یہ معرکہ جس پر آپ حضرات وقتاً فوقتاً ہر سال، ہر لحظہ، ہر معاملے کے اعتبار سے گویا کی گفتگو سماعت کرتے ہیں، لیکن میری طبیعت کچھ یوں ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ان تمام باتوں کو بھی لایا جائے جو عام طور پر تاریخ کے پردوں کے اندر ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے اور جس کو سننے سے ہم قاصر رہ جاتے ہیں، اور جو اس تسلسل کو اور اس مسئلے کو واضح کرنے کی ایک اہم کڑی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بدر کا واقعہ کیوں روح پذیر ہوا، اس کی کیا وجہ تھی۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہجرت کے بعد 19ویں ماہ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لے آئے، تو مدینے میں قیام کرتے وقت جب آپ کو 19 مہینے ہو گئے تو یہ واقعہ 12 رمضان المبارک سے شروع ہوا اور 17 رمضان المبارک کے درمیان تک یہ سلسلہ رہا۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 13 سال جو مکہ مکرمہ میں گزارے، وہ کس کرب کے ساتھ گزارے، کس تکلیف کے ساتھ گزارے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان 13 سالوں کے اندر کفار و مشرکین نے جو آپ پر ظلم و ستم کیا اور آپ کو ستایا ہے، اللہ اکبر، اس پر جو صحابہ نے استقامت اور مداومت دکھائی اور استقلال دکھایا، انسانی عقل ایسے صبر سے حیران ہے، ہماری عقلیں ایسے صبر کو سمجھنے سے حیران ہے، ہمارے عزائم، ہماری عقل، ہماری فکر ایسی استقامت کی نظیر لانے سے حیران ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 13 سالہ زندگی مکے کے اندر جو گزاری، اور آپ پر جو ظلم ہوا، جو ستم ہوا، اس پر جو صحابہ نے صبر کر کے دکھایا، ہماری عقلیں اس صبر کی مثال کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ انسان بھی اتنا مضبوط ہو سکتا ہے، انسان بھی صبر میں اتنا پابند ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ اللہ رب العزت کی جانب سے اور اس کے محبوب کی جانب سے بندوں پر یہ خاص فضل تھا، صحابہ پر یہ خاص اکرام تھا حضرات گرامی، کہ جس کی بنا پر صحابہ کرام علیہم رضوان نے پہاڑ جیسی مضبوطی دکھائی، بلکہ پہاڑ بھی ان کے صبر کے سامنے عاجز ہو جاتا ہے، ان کی استقامت اور استقلال کے سامنے سرنگو ہو جاتا ہے کہ صحابہ نے جو صبر کی اور جو استقامت کی، جو یکتائی کی نظیر دکھائی ہے۔ حضرات گرامی، 13 سالہ زندگی کے اندر مشرکین نے بڑے ظلم ڈھائے۔ آج جہاد کو، آج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات کو جو ظالم مال لوٹنے سے، خون کے ضیاء سے، ڈاکہ زنی سے تشبیہ دیتے ہیں، وہ حق کو قبول کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ان کا کام صرف اپنے بغض کے اندر سچ بات کو بھی، حق بات کو بھی عناد کی بھینٹ چڑھا دینا ہے۔ حضرت گرامی، اگر آپ دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غزوات ایک نہیں، بدر نہیں، میں اس پر کچھ اس لیے کلام کرنا چاہتا ہوں کہ بدر کو تو آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن جہاد کے کانسیپٹ کو بھی آپ سن لیں، جہاد کے مقصد کو بھی آپ سن لیں۔ جہاد کو جو بدنام کیا جاتا ہے وہ لوگ ضمیر فروش ہیں، وہ حق سے ناآشنا ہیں، وہ حق کو جانتے ہوئے بھی، اگر اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جہاد کی لطافت اور حقانیت کا انکار کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ دن کی دوپہر 12 بجے سورج اپنی زبردست روشنی دے رہا ہو اور کوئی متعصب ظالم بغض رکھنے والا کہے کہ جناب اس میں تو روشنی ہی نہیں ہے، اس کو تو وجود ہی نہیں ہے، تو اسے پاگل کہا جائے گا، اسے متعصب کہا جائے گا، اسے گویا کہ سنجیدہ شخص نہیں کہا جائے گا۔ تو جہاد کا جو تعارف سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات سے ملتا ہے، جہاد کا جو تعارف قرآن سے ملتا ہے، جہاد کا جو تعارف سرکار کی سیرت سے ملتا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد صرف قانون جہاد تو قرآن میں بیان ہو گیا، قانون جہاد زبان رسالت میں بیان ہو گیا، لیکن میرے آقا نے اس قانون جہاد کو اپنی زندگی کے کردار میں جو پیش کیا ہے، اس کے باوجود قانون اور کردار رسول دونوں کو سامنے رکھنے کے باوجود اگر کوئی شخص جہاد کو فساد کہے، جہاد کو گویا کہ خون ریزی سمجھے،
جہاد کو مال لوٹنے کا سبب سمجھے تو حضرات گرامی اس نے حق کو نہ سمجھا، جان بوجھ کر کہ جہاں پر کردار مصطفیٰ موجود ہے جہاد کے حوالے سے، اس کے باوجود اگر کوئی جہاد کو ظلم سمجھے تو وہ متعصب شخص ہے، وہ بغض رکھنے والا شخص ہے، اور وہ ایسی طبیعت کا مالک ہے کہ وہ اپنے بغض کے اندر اپنے آپ ہی کو صحیح کہنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے سامنے صحیح راہ کو پیش کر دے تو اس کا مطمع نظر یہ ہے، اس نے اپنے آپ سے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں مانوں گا ہی نہیں، تو اب وہ ایسی ہی بات ہے۔ مغرب کی دنیا کے دل دادا لوگوں نے، بد مذہب اور مستشرقین نے جو جہاد پر لام تان کیا ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ پہلے ہی وہ فیصلہ کر چکے ہیں، پہلے ہی انہوں نے اپنے لیے مطمع نظر بنا لیا ہے کہ مسلمان کچھ بھی کرے ہم نے ماننا نہیں ہے۔ مسلمان اگر غریب کو کھانا کھلائیں ہم اس کو بھی فساد کہیں گے، مسلمان اگر پیاسے کو، سمجھ رہے ہیں آپ، یہ ان کی نفسیات ہے، یہ ان کی نفسیات ہیں۔ مسلمان اگر پیاسے کو پانی بھی پلائیں تب بھی ہم اس کو فساد کہیں گے، اس کو ہم عبادت نہیں کہیں گے۔ مسلمان اگر کسی کے ساتھ رحمدلی بھی دکھائے تب بھی ہم اس کو انتشار کہیں گے۔ مسلمان اگر کسی کے ساتھ محبت اور امن اور پیس کی بات بھی کرے پھر بھی ہم اس کو دہشت گردی کہیں گے۔ ایک انہوں نے اپنے لیے نتیجہ بنا لیا، پہلے سے انہوں نے اپنے لیے کانسیپٹ بنا لیا، پہلے سے اپنے آپ کو اس بات پر تیار کر لیا ہے، اور جو پہلے سے لکیر کا فقیر بن چکا ہو اور آنکھوں سے اندھا ہو چکا ہو اور وہ پھر کہے کہ جناب ہم روشن خیال لوگ ہیں، وہ خود فریبی ہے یا تجاہل عارفانہ ہے۔ خود فریبی اس اعتبار سے کہ خود کو نہ سمجھ سکے، تجاہل عارفانہ اس بات پر ہے کہ جان بوجھ کر جاہل بن رہے ہیں کہ یہ روشن خیالی نہیں ہے، روشن خیالی وہ ہے جو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت گرامی، آج جہاد کو متون کیا جاتا ہے، تنقید کی جاتی ہے۔ میں اس آج کے دور کی جہاد کی بات نہیں کر رہا، آج جو جہاد کو بدنام کیا جا رہا ہے اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اصل نظریے کی طرف جا رہے ہیں، ہم آج اس اصل قانون کی طرف جا رہے ہیں کہ آج اگر کوئی شخص 4 کلاشن کوپیں خرید کر اسلام کے نام پر دہشت گردی کرے تو یہ اس کا گناہ ہوگا، یہ اس کے لیے گند کی بات ہوگی، یہ اس کے لیے خرابی کی بات ہوگی۔ ہم کون لوگ ہیں؟ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ اللہ نے جہاد کیا کہا ہے، جہاد کے کیا شرائط بیان کیے ہیں، جہاد کے کیا قوانین بیان کیے ہیں، اور دین مصطفیٰ کے قول کا نام ہے، کردار کا نام ہے، تو میرے آقا نے اس کو کیسے کر کے بتایا، ہم اس جہاد کی بات کر رہے ہیں، ہم اس جہاد کی بات کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر یوں ہوتا ہے کہ اچھوں کا لبادہ اوڑھ کر فریب دیا جاتا ہے، یہ ہر معاشرے میں ہوتا ہے، ہر جگہ پر ہوتا ہے، اچھوں کا لبادہ اوڑھ کر فریب دیا جاتا ہے۔ اکثر آپ فراڈ کی باتیں اخباروں میں پڑھتے ہیں، اکثر فراڈ کی باتیں آپ ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں، اکثر فراڈ کی باتیں آپ کو بتائی جاتی کہ ایک سنجیدہ شخص کو سچوں کا لبادہ اوڑھ کر فراڈ کر دیا گیا۔ آج دیکھیں علماء کا لبادہ اوڑھ کر بعض ایسی بھی فراڈی موجود ہیں جو دین کو بدنام کر رہے ہیں۔ آج پیران اعظام اور مشائخ اعظام کا لبادہ اوڑھ کر جعلی پیر، جعلی عامل آج بھی موجود ہیں جو دینداری کو بدنام کر رہے ہیں۔ آج جناب تقویٰ و طہارت کے نام پر بعض فراڈی ایسے آ چکے ہیں کہ جناب جو اس کو بدنام کر رہے ہیں، لیکن اس سے یہ تو نہیں ہوتا کہ حق سے بندہ منحرف ہو جائے، اچھوں کے راستوں کو چھوڑ دیں۔ ہاں، فراڈ جس نے کیا ہے اس کو فراڈی کہا جائے گا، اس کو غلط کہا جائے گا، لیکن جس نظریے کو لے کر وہ آیا تھا اور وہ نظریہ اصلاً جو تھا اس نظریے کو بدنام نہیں کیا جائے گا، اس کو چھوڑا نہیں جائے۔ تو جہاد اصل میں اللہ کے فرمان اور نبی کے کردار سے واضح ہوگا۔ اب جو شخص اللہ کے قانون، اللہ کے فرمان اور نبی کے کردار کی عین تصویر بن کر سامنے آئے گا اسے جہاد اسلامی کہا جائے گا، اور جو اللہ کے قانون بیان کردہ اور نبی کے کردار سے متصادم ہو جائے گا کہ جناب وہ لڑ رہا ہو وطن کے لیے، یعنی زمین کے لیے لڑ رہا ہو، وہ لڑ رہا ہو زبان کے لیے، وہ لڑ رہا ہو لسانیت کے لیے، وہ لڑ رہا ہو مال کے لیے، وہ لڑ رہا ہو اپنے نفس کے غلبے کے لیے، اور آیتیں اگر جہاد کی پڑھ رہا ہو، کردار نبی کا پیش کر رہا ہو تو وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ نام تو اس نے اچھوں کا لیا ہے لیکن اپنی حوث پورا کرنا چاہ رہا ہے، اپنے نفس کو خوش کرنا چاہ رہا ہے۔ لیکن جب بات اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی تو کردار بھی وہی لانا پڑے گا جو کردار مصطفیٰ ہمارے سامنے ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول کی ذات ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس لیے آپ کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا گیا کہ اگر صرف قرآن آ جاتا تو یقیناً اختلاف پیدا ہو سکتا تھا،
صرف قرآن کے قانون آ جاتے تو بہت ممکن تھا کہ اختلاف ہو سکتا تھا کہ ایک قانون ہے، اب ڈھنگ نہیں ہے، اسٹائل نہیں ہے، کوئی ادا نہیں ہے، کوئی حیت نہیں ہے کہ اس کو بجا کیسے لائیں، لیکن اللہ نے قانون کے ساتھ کردار کے لیے اپنے محبوب کو بھی پیدا کر دیا کہ قانون دیکھنا ہے تو قرآن میں دیکھ، اور اس کو بجا کیسے لانا ہے تو ہمارے حبیب کو دیکھ۔ تو فرمایا کہ ہمارے حبیب کی سیرت کے بغیر قانون سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو میں یہی لفظوں پہ اکتفا کروں گا کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ دین کی بنیادی اصول کیسے سمجھے جائیں گے، دین کی باتیں کیسے سمجھی جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج مغربی دنیا جو اسے قتال کو گویا کہ دہشت گردی سمجھتا ہے اور گویا کہ ظلم اور خون بہانے والی ایک رسم سمجھتا ہے، تو میں آپ کو عام بھی بات کرتا ہوں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے الحمدللہ ہم اس پر کلام کریں گے اور کر رہے ہیں، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں سطحی نظر بھی اگر آپ میرے آقا کے سارے غزوات پر جو 8 یا 9 کے جو قریب ہیں، جو علماء نے جتنی تعداد ذکر کی ہیں، اور جتنے سرایا ہیں کہ جو صحابہ کو مہم پر میرے آقا نے بھیجا ہے کہ تم جاؤ، حضرات گرامی میں چیلنج کرتا ہوں اس بات پر تمام مغربی دنیا کو کہ میرے آقا کی ساری غزوات اٹھا کر دیکھ لیں، اور میرے آقا نے جن کو اپنا نائب بنا کر جنگوں کے اندر بھیجا ان کو دیکھ لیں کہ ان کی جنگوں میں کتنے کافر مارے گئے، کتنے ان میں شہید ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کا ضیاء ہوا، کیا معاملہ ہوا، اور اسی کو لے کر ہیروشیما کو دیکھ لیا جائے، امریکہ نے جو ایٹم بم مارا ہے جناب جاپان کے اوپر اس کو دیکھ لیا جائے، عراق کی جنگ کو دیکھ لیا جائے، افغانستان کے مارکے کو دیکھ لیا جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ جناب اس میں کروڑوں خربوں لوگ مارے گئے ہیں، اور میرے آقا کے ساتھ جو بدر میں بھی جہاد ہوا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جناب 13 سے لے کر 17 شہید ہوئے ہیں، اور اس میں چند کفار مارے گئے ہیں۔ اگر جانی قتال کو آپ دیکھتے ہیں تو قتال کی مقدار بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے سامنے 1% بھی نہیں بنتی ہے۔ جو مغربی دنیا نے کیا ہے، جو امریکہ نے کیا ہے، جو گوری چمڑی والے ان مستشرقین نے کیا ہے، جو عرب کے نوجوانوں کو بدنام کرنے والے جو اپنے آپ کو گویا کہ عادل کا مرشد کہتے ہیں، انہوں نے کیا ہے۔ آپ دیکھیں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو جہاد کی بات کی ہے اس میں واضح کانسیپٹ یہ دیا ہے کہ ہم نے جہاد قتال کے لیے نہیں کیا ہے، کسی کو مارنے کے لیے نہیں کیا ہے، جبر کو روکنے کے لیے کیا ہے۔ ورنہ اگر آپ عرب کے معاشرے پر توجہ ڈالیں، یہ بدر کا سیاق ہے، بدر کو سمجھنے کے لیے ان باتوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا پڑے گا، ورنہ بدر ایک کہانی آپ کے سامنے ہوگی، بس واقعہ بدر آپ کے سامنے ایک کہانی ہوگی کہ مولوی صاحب آئے انہوں نے کہا جی بدر میں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اور آپ کا دل ہمیشہ آپ کو کوستا رہے کہ کیوں بدر لڑی گئی، وجہ کیا تھی، آپ کا ضمیر آپ کو جھنجھوڑتا رہے کہ جناب گفت و شنید سے بھی بات ہو سکتی تھی، آخر بدر کا مارکا کیوں ڈالا گیا، قتال کی بات کیوں آئی ہے۔ تو حضرات گرامی جب تک اس کردار کو اور سابقہ اس کے پیچھے پسے پردہ جو حقائق موجود ہیں اس کو اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو نہ جہاد آپ کی نظر میں واضح ہوگا اور نہ ہی میرے آقا کے غزوات آپ کو سمجھ میں آئے گے۔ میرے آقا تو وہ شفیق ہے اور میرا رب تو وہ مہربان ہے کہ اگر کتا بھی پیاسا ہو اور ایک بدکارہ عورت اس کو پانی پلا دے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اسلام سے زیادہ امن پسند دین کون سا ہوگا، اسلام سے زیادہ گویا کہ ایک ذی روح پر رحم کرنے والا دین کون سا ہوگا۔ سورہ مائدہ میں اللہ فرماتا ہے کسی ایک انسان دنیا کا کوئی بھی قانون اٹھا کر دیکھے، یہ قانون کسی نے بیان نہیں کیا، جو قرآن بیان کرتا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان کو بے قصور مارنا، چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو کوئی بھی ہو، اس کے مذہب سے کلام نہیں۔ اب آپ دیکھیں مذہب کی بات نہیں ہے، مال و دولت کی بات نہیں ہے، نام و نسب کی بات نہیں ہے، ذات و نسب کی بات نہیں ہے، فرمایا بس ایک ذی روح ہے، وہ ہے انسان، انسان کو بے قصور مار دیا، فرمایا اس نے پوری انسانیت کو مار دیا۔ اللہ نے نہ مسلمان کا نام لیا، وہاں پر کتنا اعتدال کا مذہب ہے، یعنی ایک انسان سے کتنا محبت کرنے والا مذہب ہے۔ آج کوئی یہ کہہ سکتا ہے، آج یہ کوئی بات کر سکتا ہے، اس کو آپ رکھیے اور بدر کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس حقائق کے آئینے کے اندر اگر آپ بدر کو دیکھیں تو آپ جھوم اٹھیں گے کہ ایسا انصاف جو دربار مصطفیٰ میں ملتا ہے ایسا انصاف کہیں پر نہیں ملتا۔ حضرت گرامی اب آپ دیکھیں کہ ایک انسان ذی روح کو بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی قصور کو قتل کرنا، قرآن کا یہ قانون اور فیصلہ ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہے۔ کسی ایک ذی روح کو بچانا، اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ یہ تو انسان کی بات ہے۔ آپ صحیح بخاری میں پڑھ کر دیکھیں گے کہ جناب ایک بدکارہ عورت تھی، اس نے خدا کی مخالفت کی، وہ زانیہ تھی، وہ بدکارہ تھی، وہ فاسقہ تھی، اور گویا کہ وہ طبیعت کے اعتبار سے انتہائی خبیثہ تھی،
لیکن آپ اگر دیکھیں گے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے گناہ یہ تھے کہ خدا اس پر کوئی بجلی گرا دیتا، اس کے گناہ اتنے شدید تھے کہ بادل خاص اس پر پتھر برسانے کے لیے آ جاتا. لیکن آپ دیکھیں اسلام جو خدا کا دین ہے، آسمانی دین ہے، حضرت گرامی اگر انسانی دین ہوتا تو اس میں جبر ضرور ہوتا، ظلم ضرور ہوتا، لیکن یہ اس ذات کے بیان کردہ دین ہے کہ جو کہتا ہے اپنے محبوب کی زبان سے کہ محبوب کہہ دو کہ میں نے اپنی 100 رحمتیں بنائی ہیں، اور یہ تم آپس میں محبت کرتے ہو نا. باپ بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہے، ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے. اس کا کوئی کسی تھرمامیٹر میں آپ ناپ سکتے ہیں؟ اس کو کسی فیصد میں آپ شمار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اللہ فرماتا ہے یہ سارا نظام تمہارا چل رہا ہے، یہ میری 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت میں نے انسانوں میں ڈال دی ہے، ایک رحمت میں نے بندوں میں ڈال دی ہے، ایک رحمت میں نے مخلوق میں ڈال دی ہے. تو فرمایا میری 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت جب میری خلق میں گئی تو وہ شیر و شکر ہو گئی. فرمایا 99 رحمتیں میرے محبت کی اپنے پاس رکھی. تو یہ وہ دین ہے، یہ اس ذات کا بیان کردہ دین ہے کہ جو ایک رحمت اگر بندوں میں اتارے تو بندوں میں اتنی لحاظ مروت آ جائے، اتنی محبت آ جائے. اور یہ کسی انسان کا بیان کردہ دین نہیں، رب کا بیان کردہ دین ہے. تو رب کہتا ہے کہ ایک محبت ہم نے بندوں میں اتاری تو وہ شیر و شکر ہو گئے. تو ہم نے ان پر شفقت کی انتہا کی ہے کہ 99 محبتوں کے تقاضے ہم نے اپنے پاس رکھے ہیں. تو ایک محبت سے بندہ جبر اور ظلم اور ستم اور محبت کو پہچاننے لگا تو جس رب نے 99 رحمتیں اپنے پاس رکھی ہوگی وہ کتنا محبت کرنے والا ہوگا، وہ کتنا انصاف کرنے والا ہوگا، وہ کتنا ظلم اور محبت میں فرق کرنے والا ہوگا، وہ کتنا دجل اور فریب میں فرق کرنے والا ہوگا، وہ کتنا اخلاص اور نفاق میں فرق کرنے والا ہوگا. اگر یہ کسی انسان کا مذہب ہوتا تو اس پر تان کی جا سکتی تھی، لیکن یہ تو رب کا بیان کردہ مذہب ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس جو سب سے پسندیدہ دین ہے اور خدا نے جس کو سب سے بڑی مقبولیت دی ہے وہ دین اسلام ہے. تو اگر اس کو دیکھیں آپ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اسلام میں تو ظلم ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر یہ آئین اور گویا کے چند جعلی ووٹوں پر گویا کے منتخب ہو کر MNAs اور MP جمع ہو کر اور گویا کے رشوتوں کی بوریاں دے دے کر گویا کے سینٹ میں پہنچنے والے یہ غدار یہ سب جمع ہو کر کسی ظالم کو ووٹ دے کر بنا دے اور وہ آئین تشکیل دے تو اس میں فساد ہو سکتا ہے. لیکن اس میں انسان کا کوئی عنصر نہیں ہے. اس کو بنانے والی تو وہ ذات ہے جو 99 گنا ماں سے زیادہ بندے سے پیار کرتی ہے. تو اس میں ظلم کہاں سے ہوگا، اس میں غیر انصافی کہاں سے ہوگی؟ تو یہ جہاد کے حقائق ہیں. جہاد کو اور مذہب کو سمجھنے کے لیے یہ اس کے حقائق ہیں. اب تھوڑا سا میں آگے لے کر چلتا ہوں آپ کو، اور اس مسئلے کو اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا کہ مغربی دنیا کے قتال کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں کھربوں آدمی مارے گئے. میرے آقا نے جو آج تک دین پھیل رہا ہے اس کے لیے جو غزوات کیے ہیں ان کے جو اس میں کفار مرے ہیں اور جو مسلمان شہید ہوئے ہیں ان کو آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں، اتنی قلت تعداد میں. اور ساتھ میں یہ کہا گیا اگر آپ عرب کی دنیا دیکھیں جس وقت مکہ میں لوگ تھے تو میرے آقا نے تو نظام دیا ہے، میرے آقا نے نظام دیا ہے، جبر کے خلاف لڑائی کی ہے، ظلم کے خلاف لڑائی کی ہے. اور ظلم کے خلاف لڑائی کرنا امن ہوتا ہے، جبر کے خلاف لڑائی کرنا عمل ہوتا ہے. آپ انگریزوں پر حیران ہوں گے، یہ ایسی غافل اور اتنی بے حس اور اتنی علمی یتیم قوم ہے. ان کی عدالت میں جب کوئی جائے نا، مثلا آپ کا کوئی وارث کسی نے قتل کر دیا اور آپ نے اس پر کیس کر دیا، آج بھی برطانیہ کے اندر یہ قانون ہے، چور صاحب گھر کے اوپر کیس کر سکتا ہے کہ میں اس کے گھر کے اندر آیا تھا، گھر اس کی چھت کمزور تھی اور میں اس سے گر گیا، میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. تو جج اتنا بے وقوف ہے کہ جناب وہ فیصلہ کر کے دے گا کہ اس چور کی ٹانگ جوڑ کے دو. وہ کہے گا جناب آپ کو ظالم پر رحم آتا ہے، مظلوم پر رحم نہیں آتا. یعنی اگر آپ انگریز کا قانون اٹھا کر دیکھیں تو اس میں ظالم سینہ تانتا ہے. وہ صدر کو لکھ کر دے دے مجھے معاف کر دو، وہ جناب جو ہے کہ وہ کورٹ میں لکھ کر دے دے مجھے معاف کر دو، اور وہ اس کو معاف کر دے گا. وہ بیچارہ جو مظلوم ہے جس کا بندہ مارا گیا وہ کہے گا میں کیا کروں، کہا جی تم صبر کرو. تو یہ ظلم تو یہ ہے، اسلام جو ہے وہ ظالم سے لڑتا ہے اور مظلوم کی شفقت کرتا ہے. یہ اسلام کا مذہب ہے، وہ مظلوم پر رحم کرتا ہے، مظلوم پر شفقت کرتا ہے. ایک نہیں آپ درجنوں قانون اٹھا کر دیکھیں. قصاص کا مسئلہ آپ قرآن میں اٹھا کر دیکھیں، قرآن نے جو قصاص کی بات کی ہے، آج لوگ کہتے ہیں جی کسی کو قتل کر دینا، قرآن نے جو قصاص کی بات کی ہے کہ جان کے بدلے جان ہوگی یہ کرنا، تو میں نے کہا صدام حسین کو پھانسی دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی تمہیں؟ اگر یہ ظلم تھا، قصاص کی بات ظلم تھی،
تو صدام حسین کو پھانسی کیوں دی گئی؟ تو کہا جی اس کی وجہ یہ تھی کہ صدام حسین گویا کہ سارے معاشرے کے لیے ایک بڑا نقش کا ممب تھا، اس کو اگر مارا نہیں جائے تو سارا نظام درست نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ یہ تو الگ مسئلہ ہے کہ وہ تھا کہ نہیں تھا، الگ مسئلہ ہے، لیکن ہم تمہارے فیصلے پہ تمہیں توجہ کرتے ہیں۔ تو قصاص میں بھی تو یہ تھا کہ ایک چور کے ہاتھ کاٹ دو اور ایک ظالم کو لٹکا دو سولی کے اوپر، تو قتل بھی ختم ہو جائے گا، چوری بھی ختم ہو جائے گی۔ آج امریکہ جس امن کو لے کر پھر رہا ہے، اسی کے ملک میں سب سے زیادہ چوریاں ہوتی ہیں، اسی کے ملک میں ایک سال میں تقریباً 10 لاکھ حرام بچے پیدا ہوتے ہیں۔ کتنے؟ یہ تعداد۔ آپ ویب سائٹ پر جا کر ریسرچ کیجئے، تمام اخبارات جنگ کے اداریے آپ پڑھیے تو آپ کو حقائق پتہ چلیں گے کہ جناب خود ان کے معاشرے کا حال کیا ہے۔ لیکن سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نظام دیا ہے، جو تربیت دی ہے، تو نہ اس میں زنا کا تصور ہے، نہ اس میں چوری کا تصور ہے، زکوٰۃ کا منشور دے کر، صدقات کا منشور دے کر، یتیم کی کفالت کا منشور دے کر، متعدد ازواج سے نکاح کرنے کا منشور دے کر، صلح اور رحمی اور درگزری دے کر، اور ساتھ میں اس پر رب کی طرف سے مغفرت کی دبا دب مغفرت کی بشارتیں دے کر بندے کو مالا مال کر دیا ہے کہ نہ اس کے ہاتھ ظلم کر سکتے ہیں اور نہ بشارتوں کو دیکھنے کے بعد دل کبھی ظلم کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ تو نظام تو میرے مصطفیٰ نے دیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو نظام جو ہے وہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو ملے گا۔ تو مکہ کے اندر کیا تھا؟ شتر بے مہار تھے، جو 4 چودھری جمع ہو جاتے وہ قبیلہ بنا لیتے، غریب کو دباتے مارتے۔ مکہ میں جب میرے آقا آئے تو کوئی حکومت نہیں تھی۔ مکہ میں اگر سرکار آئے تو پورا جزیرہ عرب اٹھا کر دیکھے، کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی نظام نہیں تھا، کوئی کرنسی نہیں کہ کس کے ماتحت چلیں گے۔ بندوں کو بھیڑ بکری کی طرح بنایا گیا۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں، دل پر ہاتھ رکھ کر بولو، سراقہ جیسے ایڑی پر پیشاب کرنے والے کو جس نے کسرا کے کنگن پہنائے، ایسا انصاف تمہارے پاس ہے؟ جو منہ لگانے کے لائق نہیں تھے انہیں اپنے خرقے اتار کر پہنائے گئے، ایسا نظام تمہارے پاس ہے؟ جو منہ لگانے کے لائق نہیں تھے اٹھ کر اپنی چادر ان کے لیے بچھائی گئی، ایسا نظام کوئی پیش کر سکتا ہے؟ ایسا نظام صرف محمد رسول اللہ کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا نظام صرف سید عالم کے پاس ہے۔ اور جو یہ فرماتے ہیں کہ ایک ذی روح، وہ عورت بدکارہ عورت جو جا رہی تھی، اس نے دیکھا کہ جناب کتا مر رہا ہے، اس نے دیکھا جناب اس کی آخری سانسیں، کنواں قریب ہے، پانی نہ پلایا گیا تو یہ مر جائے گا۔ وہ بدکارہ عورت تھی، اس کے گناہ پہاڑوں سے بلند تھے، وہ سر سے لے کر پاؤں تک گناہ میں اٹی ہوئی تھی، لیکن اس نے فوراً اپنا موزہ نکالا چمڑے کا اور اس کو کسی طریقے سے رسی وغیرہ کے ذریعے ڈول بنا کر پانی نکال کر کتے کو پلایا، کتے کی سانسیں بحال ہو گئی، وہ زندہ ہو گیا۔ وہ انسان تو نہیں تھا، وہ انسان تو نہیں تھا، اس کو کوئی مسلمان تو نہیں کہہ سکتا، وہ تو اور چیز تھا جس سے ایمان اور اعتقاد کا تصور بھی نہیں ہے، جس سے انسان جیسے شرف اور مقام کی بات بھی نہیں ہے۔ لیکن رب نے دیکھا کہ ایک ذی روح کو اس نے خیال کیا، میری خلق کا خیال کیا، تو خدا نے اس کے گناہ معاف کر کے اس کو ولیہ بنا دیا۔ ایسا نظام مغرب کے پاس ہے؟ ایسا نظام یورپ کے پاس ہے؟ حضرات گرامی، جو نظام قرآن دیتا ہے ایسا نظام کہیں نہیں ہے، ایسا نظام کہیں نہیں ہے۔ میرے آقا نے 13 سالہ زندگی گزاری، اگر وہ حق کہہ رہے تھے اور جہاد کا جو منشور میرے آقا نے بیان کیا کہ اگر کوئی اپنے مذہب پر ڈٹنا چاہے، اڑنا چاہے، تو اس کو تم زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے، وہ ڈٹا ہے تو ڈٹے رہو۔ حضرت عمر کو نہیں دیکھا آپ نے؟ جب بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ جو گرد میں یہودیوں کی آبادی تھے وہ ڈرنے لگے، اب کیا ہوگا ہمارے سامنے؟ آپ نے پروانہ جاری کر دیا کہ ڈرو مت، جو تمہارے مکان ہے وہ تمہارے رہیں گے، جو تمہاری پراپرٹی ہے وہ تمہاری رہے گی، اور تم سکون سے ہمارے ماتحت رہو۔ اور جس وقت حضرت عمر کی حکومت میں تقریباً 8 سال شام پر مسلمانوں میں حکومت کی، اور جب حضرت عمر نے ان گورنروں کو واپس بلایا اور دوسرے محاذ کے لیے، تو جب مسلمان 8 سال کے بعد، صحابہ کرام عرب کے جوان 8 سال کے بعد جب شام سے لوٹ رہے تھے، تو عیسائی ان کے پاؤں پکڑ پکڑ کر روتے تھے کہ ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ، ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ، ہمیں کون انصاف دلائے گا؟ اور ان کے متولین اور ان کے معلمین ہوا میں اپنی آسمانی کتاب کو لہرا کر کہتے تھے کہ کبھی خدا نے ہمیں اختیار دیا کہ ہم اپنے اوپر، اپنی گردنوں کے اوپر اگر کسی کو حکمرانی دیں تو ہم عرب کے نوجوانوں کو چنیں گے۔ تو یہ انصاف تاریخ بھری پڑی ہے حضرات گرامی، انصاف جس نے عین اللہ کے رسول اور اللہ کے فرمان کے عین مطابق کر کے دکھایا، تو یقیناً ایسا انصاف کوئی پیش نہ کر سکا۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر بعد میں بادشاہیت عیاشوں کے پاس چلے گئی، یہ الگ بات ہے کہ بعد میں گویا کہ بدمزوبوں کے پاس چلے گئی، ان فساق اور ان ظالم اور ان گھٹیا بادشاہوں کے پاس چلی گئی
بنو عباس کے اندر جو ایک لونڈی کے تل پر فدا ہو کر پورا سمرقند اٹھا کر دے دیتے ہیں، اور اس سمرقند میں خدا کے دین کو پھیلانے کے لیے 1000 مجاہدین جانے دے رہے ہیں، اور اس کو یہ عیاش بادشاہ ایک لونڈی کے رخسار پر قربان کرتے ہیں۔ خیر خدا کی بارگاہ میں ان کی گردنوں پر گرفت ہے، وہ آج قبروں کے اندر ہے، خدا ان سے پوچھ رہا ہے، اور قیامت کے دن وہ اٹھیں گے اور ایک ایک کا انصاف ان سے دینا پڑے گا۔ خدا کی بارگاہ عدل کی بارگاہ ہے، اور جو انہوں نے انسانوں پر ظلم کیا ہے، چاہے مسلمانوں پر کیا ہے یا کافروں پر کیا ہے، اس کا ان سے جواب دہی ہوگی، جواب پرسی ہوگی، اور انہیں خدا کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا، خدا کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا۔ اب ہوا یہ کہ جب میرے آقا نے 13 سال مکہ مکرمہ میں حضرات گرامی گزار دیے، اور ایک دین کی حمایت کے لیے عقلاً نقلاً ہر طریقے سے ان کو سمجھایا، وہ نہیں آتے تھے تو فرمایا کہ نہ آؤ، نہیں ہونا چاہتے بتوں کی نہ آؤ، جب وہ کہتے دلیل کیا ہے تو فرمایا جب دلیل بحث چھیڑتے ہو تو پھر جواب بھی سنو۔ تو یہ جو سرکار کی جانب سے تکرار تھی وہ یہ تھا کہ آپ کا فریضہ یہ تھا کہ خدا نے بندوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور وہ 360 بتوں کو پوج رہے ہیں۔ آپ کسی کے گریبان کو پکڑ کر نہیں بولتے تھے پکڑ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ ایک جگہ کھڑے ہو جاتے تھے اور زبان سے نصیحانہ الفاظ کہتے تھے کہ تمہارا یہ مقام تو نہیں ہے کہ تم 360 بتوں کو پوج رہے ہو، تمہیں خدا نے اس لیے تو نہیں پیدا کیا، یعنی ایک ہادی، ایک مہدی، ایک حق کا اذن دینے والا وہ اذن دے رہا ہے، وہ حق کا سودا دے رہا ہے، جسے چاہیے لے لے، جسے چاہے نہ لے۔ اب حضرات گرامی یہ تو حق کی بات تھی، ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ جناب وہ بات کرے، وہاں اگر وہ مزاج کے خلاف ہوتا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اگر ان کو گالیاں دے رہے ہوتے معاذ اللہ، اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کے معاملات کو ایسے چھیڑ رہے ہوتے جو ان کی سیاسی ساکھ متاثر ہو رہی ہوتی، تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ مکہ کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف خدا ہی کا پیغام دیا ہے، ایک خدا ہی کی طرف بلایا ہے، اور یہ ان کے لیے کوئی ظلم نہیں تھا۔ انہیں بتایا گیا کہ مکہ میں ابراہیم بھی آباد رہے ہیں، اسماعیل بھی آباد رہے ہیں، اس خانہ خدا کو تم بھی مانتے ہو کہ ابراہیم نے بنایا ہے، ان کو سابقہ ادوار میں لے جا کر سمجھایا جا رہا ہے، اسماعیل نے بنایا ہے، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جو اس کے بانی ہے، اور تم ان کی اولادوں میں سے ہو، تم ان کے ماننے والوں میں سے ہو، تم ان کے قبائل میں سے ہو، تم اس کے حسب و نسب میں سے ہو، اور تم بھی جانتے ہو کہ خدا ایک ہے اور اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، تو تم نے یہ کہاں سے عقیدہ نکال دیا کہ اس نے یہ ساری خدائی اٹھا کر ان بتوں کو دے دی ہے؟ تو میرے آقا ان کو سمجھانے کے لیے ان کے نسب کی طرف لے جاتے تھے، فرمایا یہ جو چند سالوں کے تمہارے باپ دادا جو ہیں یہ غدار گزرے ہیں، ورنہ اس کے پیچھے جا کر دیکھو جو تمہارے اصل باپ ہے ابراہیم، وہ تو موحد تھے، وہ تو ایک ہی خدا کے ماننے والے تھے، وہ تو ایک ہی خدا کے طرف بلانے والے تھے، لیکن اس بات پر انہوں نے ظلم ڈھایا، اور وہ چاہتے تھے کہ ہماری جو چودراہٹ چل رہی وہ چلتی رہے، ہم جو غریب کا خون چوس رہے ہیں وہ چوستے رہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نسب، برادری سب کو ختم کر دیا تھا، اور فرمایا قرآن کی آیت پڑھ کر کہ اللہ کی بارگاہ میں وہی متقی ہے، وہی بلند ہے، وہی مکرم ہے جو سب سے بڑا متقی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کو ماننے والا ہے۔ یعنی ساری انسانیت کو لا کر ایک سطح میں سرکار نے کھڑا کر دیا۔ آج غریب بھی دیکھیں نا، اچھوت عقیدہ ہندوؤں کے اندر ہے، آج ہندو بھی اس سے بیزار ہے، آج وہ قومیں پڑ گئی ہیں، اور آج وہ کہتی ہے کہ جناب یہ برہمن اور یہ گھٹیا قوم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ علم ازلی پہلے ہی بیان فرما دیا کہ انسانوں میں تفاوت نہیں ہو سکتا، سب انسان، اور میرے آقا اکثر کہتے ہیں کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے ہیں، تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے بنے ہیں، اس میں کوئی اگر قدر و قیمت ہے تو وہ خدا کی بارگاہ میں تقوی کی بنا، وہ تقوی کی بنا۔ تو انہوں نے دیکھا تھا کہ جناب یہ ایسی فضا بن گئی ہے کہ ہمارے ہاتھ سے ہماری حکومت دی جائے گی، جو بظاہر چند حکومتیں جو چودراہٹ کی بنا پر بنا لی گئی ہے، ہمارے ہاتھوں کے نیچے جو غلام ہیں گویا کہ وہ بھی گویا کہ ختم ہو جائیں گے، اور جناب حال یہ ہے کہ ہمارا جوتی اٹھانے والا ہمارے سامنے آ کر مشورہ دے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اصل چیز ان کی انانیت تھی، اور انہوں نے سرکار کے آگے بلاک بنانا شروع کیا، یہاں تک کہ 13 سال کا عرصہ گزر گیا۔ تنہا میرے آقا کسی کو کیا کر سکتے تھے؟ بظاہر ان کو دیکھ لینا چاہیے تھا کہ ایک تنہا شخص ہے، وہ کسی کو کیا مارے گا، کیا کرے گا؟ لیکن کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ حرم خدا میں اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ بھی کر رہے ہوتے تو ایک واقعہ کتنا مشہور ہے، اللہ اکبر، کئی واقعوں میں سے کہ انہوں نے اونٹ کی اجڑی، گندی اجڑی لا کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن پر رکھ دی، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے گویا کہ اس کو ہٹایا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کو پاک کیا۔ یہی نہیں، آپ کعبے میں عبادت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، ایک کافر آیا، اس نے گلے کے اندر آپ کے پھندا ڈال دیا اور آپ کو کھینچنے لگا
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ اگر اٹھاتے تو اس وقت زمین میں گڑ جاتا، لیکن میرے آقا کے جیسا حلم، میرے آقا کے جیسی متانت اور میرے آقا کے جیسی تدبر کائنات پیش نہیں کر سکتی۔ تو حضرات گرامی یہ سمجھ لیجئے، یہ کرامت کے خلاف نہیں ہے اور یہ مقام کے خلاف نہیں ہے۔ آج ہم ولی کو ایک ایسی شخصیت سمجھتے ہیں کہ اس سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی، اس پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا، اس پر کوئی غلبہ نہیں ہو سکتا۔ ایک ہم نے پتہ نہیں اللہ کے نیک بندوں کے لیے کیا ذہن رکھ لیا ہے کہ جناب جو ہے کہ وہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا۔ کیا نبی کی اولاد حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر نہ ہوا تو ان سے ان کی نبوت میں کوئی فرق آیا؟ کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں نہ دی گئی؟ کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر کچرا نہ پھینکا گیا معاذ اللہ؟ کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں پھندا ڈال کر نہ کھینچا گیا معاذ اللہ؟ کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مقدس پر گویا کہ کوڑا کرکٹ نہیں ڈالا گیا؟ ڈالا گیا۔ یہ زندگی ہے، یہ نشو و فراز ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی کہے کہ جناب انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ خدا کے نبی کیسے ہو سکتے ہیں، یہ خدا کے ولی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ساری جاہلانہ فکر ہوتی ہے۔ آج ہم کسی صالح شخص کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چمتکار ہو کہ جناب جیب سے ہاتھی کو نکال دے، ہاتھی کو بکری بنا دے، بکری کو چوہا بنا دے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ولی ہمیں چاہیے، اس پر کبھی امتحان نہیں ہونا چاہیے، رب کی جانب سے گویا کہ کبھی اس پر ایسے حالات نہیں آنے چاہیے۔ تو یہ جہالت والی باتیں ہیں۔ اگر کوئی خدا کا نیک بندہ ہے اور وہ انسانوں کے اندر رہتا ہے تو جیسے انسانوں پر معاملات ہوتے ہیں ایسے معاملات اس پر بھی ہو سکتے ہیں۔ سمجھ؟ تو آپ دیکھیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، ان کے گلے میں پھندا ڈال کر کھینچا گیا ہے، لیکن حکمت کی بنا پر آپ خاموش رہے۔ دل تو یہ کہتا ہے کہ اسی وقت وہ بندہ زمین میں گڑ جانا چاہیے تھا۔ اگر وہ گڑ جاتا تو آگے سیرت کیسے پھیلتی؟ صبر آپ پھر کس کو کہتے؟ استقامت آپ کس کو کہتے؟ حلم کس کو کہتے؟ برداشت کس کو کہتے؟ اور آگے یہ دین کیسے چلتا؟ برداشت، صبر، استقامت، ایثار، اخلاص، یہ تو معاشرے کی بنیاد ہے۔ اگر اس کو معاشرے سے نکال دو گے تو معاشرہ تو درندگی کا شکار ہو جائے گا۔ تو صبر، حلم، درگزری اور اخوت، برادری، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ معاشرے کے اندر اصلاح پیدا کرتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر دعائے ضرر فرماتے تو یقیناً وہ کافر زمین میں گڑ جاتا اور ختم ہو جاتا۔ لیکن ہمیں صبر کیسے پتا چلتا؟ صبر کی تعریف کیا ہے؟ صبر اس کو کہتے ہیں باوجود اختیار کے انتقام نہ لینا۔ اختیار کے باوجود انتقام نہ لینا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اختیار تھا اور ہے، لیکن آپ نے انتقام نہ لیا۔ اگر میرے آقا یہ کام نہ کرتے تو ہمیں صبر کیسے پتا چلتا؟ ہمیں درگزری کیسے پتا چلتی؟ ہمیں ٹھہراؤ طبیعت میں کیسے پتا چلتا؟ ہمیں برداشت کیسے پتا چلتا؟ ہمیں متانت کیسے پتا چلتی؟ ہمیں انبیاء کا حلم کیسے پتا چلتا؟ ہمیں ان کی بردباری کیسے پتا چلتی؟ تو حضرت گرامی یہ 13 سال شدید ظلم و ستم کے اندر گزرے، اور جب انتہا ہو گئی اب انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جان لینے کے در پر آ گئے تو اللہ کا حکم ہوا۔ یہ اللہ کا بندہ جب تک اللہ کے لیے میدان میں تھا، جب تک رب کا حکم تھا، ہر چیز کی بازی لگا دی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یہی سیدہ زینب جن کا ذکر گزرا ہے، ان کا شوہر جو ابو جہل کا بیٹا تھا، وہ آیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا تو اس نے سب کے سامنے سرکار کا گریبان پھاڑا ہے۔ ہاں، اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سیدہ زینب جو سرکار کی بڑی بیٹی، جن کا نکاح پہلے جس سے ہوا تھا، اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حق بیان کیا، حق واضح کیا، تو ابو جہل کا بیٹا آیا جس کے نکاح میں آپ تھی، آیا اور اس نے سرکار کے منہ پر آپ کو طلاق دی بیٹی کو ظلم دینے کے لیے، اور گویا کہ یعنی کیسے کیسے صدمے سرکار پر نہ ڈھائے گئے، یعنی بیٹی کا درد دینے کے لیے اور آپ کو مشن سے روکنے کے لیے کہا آپ ہمارے معبودوں کے خلاف بولتے ہیں، میں آپ کی بیٹی کو طلاق دیتا ہوں۔ اور اس نے غصے میں معاذ اللہ بعض روایت میں آتا ہے کہ اس نے تھوکا بھی ہے اور سرکار کے گریبان کو چیر دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، ایک لفظ میرے آقا نے نہیں کہا، اور سرکار نے فرمایا جب وہ چلا گیا تو میرے آقا نے فرمایا میں کچھ نہیں کہتا، تجھے تو دنیا کے کتے کھائیں گے پھر۔ اور آپ نے دیکھا حضرت گرامی، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وہ قافلے میں جا رہا تھا اور جنگلی کتے اس پر سوار ہو گئے اور اس کو چیر پھاڑ کر دیا۔ تو جب انتہا کوئی کرتا ہے تو اس کے ساتھ رب کریم کی جانب سے تاکید یہ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ابو لہب نے جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو وہ رب جس نے 99 رحمتیں اپنے پاس رکھی ہیں، جو ہر قسم سے درگزر کرنے والا ہے، لیکن وہ اپنے محبوب کی محبت میں بہت غیور ہے، وہ اپنے محبوب کی محبت میں بہت غیور ہے۔ رب سرکار کے لیے بڑا غیرت کرتا ہے۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیے، میرا رب جتنا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے غیرت کرتا ہے، آپ دیکھیے کہ جب تک وہ ابو لہب شرک کرتا رہا، خدا کے سامنے بت بناتا رہا، خدا کو گالیاں دیتا رہا معاذ اللہ، تو کیونکہ شرک کرنا خدا کو گالی دینا حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شرک کرتا ہے اس نے رب کو گالی دی ہے، تو جب وہ رب کو گالیاں دیتا رہا
تو رب نے اس سے درگزر کیا، رب کی قدرت نے درگزر کیا، لیکن جب اس نے انگلی اٹھا کر سرکار کو مخاطب کیا تو رب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، کہ تیری تمام باتیں ہماری قدرت برداشت کر رہی تھی، لیکن جب تو نے ہمارے محبوب کو للکارا ہے تو ہم کہتے ہیں ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ اور وہ آیت سے اس وقت کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے ہے، آج مسلوں پر بھی پڑھی جاتی ہے، اور میں بڑی محبت سے پڑھتا ہوں، اسی نیت سے پڑھتا ہوں کہ یہ خدا کی سنت ہے۔ خدا کی سنت اس اعتبار سے ہے کہ جناب وہ محبوب کا گستاخ ہے، محبوب گستاخ پر لعنت کرنا یہ رب کی سنت ہے، یہ رب کی سنت ہے۔ رب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنى عنه ماله وما کسب، رب کریم نے اس پر لعنت کی ہے ہر طریقے کے اعتبار سے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ رب، اس میں مقام سرکار کا واضح ہوتا ہے کہ جب تک رب کو بولا گیا رب نے کچھ نہ کہا، لیکن جب اس کے محبوب کو کہا گیا تو فوراً تحفظ ہوا۔ اس لیے گستاخ رسول کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ جو رب کو گالی دے معاذ اللہ اسے پکڑا جائے گا، اور اگر وہ توبہ کر دے اسے چھوڑ دیا جائے گا، اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ اور اگر کسی نے سرکار کی شان میں گستاخی کی، یہاں تک کہ شریر لفظ نہ تھے اور اس سے ایسا جملہ نکلا کہ جس سے عرفن بھی گویا کہ اس سے ایذا یا نقص یا تنقیص یا استہزاء کا کوئی پہلو نکلتا ہو، گستاخی کا پہلو نکلتا ہو، تو وہ قاضی کے سامنے نہیں، کعبے میں جا کر بھی منہ رگڑتا رہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہے کیا کیا جائے گا؟ اس کی گردن ماری جائے گی۔ تو یہ محبوب کریم کا احکام ہے، یعنی اگر وہ رب کو گالی دے، سارے فقہ اٹھا کر دیکھ لیں آپ، رب کو گالی دے، توبہ کرے، رب معاف کر دے گا۔ وہ مستغنی عن الخلق ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، لیکن وہ اپنے محبوب کے لیے اتنا غیور ہے کہ اگر اس کے محبوب کی شان میں گستاخی کی گئی تو پھر اس کی گردن ماری جائے گی، اس کی کوئی توبہ نہیں ہے، اس کی گردن ماری جائے گی۔ چاروں فقہ اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، اس پر تمام متکلمین کا اجماع ہے کہ نبی پاک کو ایذا دینے والا شخص، سرکار کی شان میں گندے الفاظ بولنے والا شخص واجب القتل ہے، اس کی اور کوئی توبہ نہیں ہے۔ تو یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ جب 13 سال کا عرصہ گزر گیا اور جب رب کی جانب سے حکم ہوا محبوب تم اپنی امتحان میں کامیاب ہو گئے، تم نے اپنے رب کی طرف سے پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اب محبوب تم مکہ چھوڑ دو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ چھوڑ گئے، مدینہ منورہ تشریف لائے۔ تقریباً 465 کلومیٹر بنتا ہے، تقریباً مکہ مکرمہ سے 465۔ اب تو ساری باتیں چھوڑ دینی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی وہ ادھر لگے ہوئے تھے اور لوگوں کو کہتے جناب یہ ہمارا علاقہ چھوڑ کر بھاگے ہیں، یہ باغی ہیں، یہ غدار ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں۔ مسلسل پوری مہم قریش کی چل رہی تھی، اور ادھر مکہ مدینے کے اندر ایک الگ کہانی ہے۔ مدینے کے اندر عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سب سے بڑا ٹولہ تھا، وہ ان کا سب سے بڑا ایجنٹ تھا، وہ مسلمان بن کر مسلمانوں کے ساتھ آ گیا اور مسلمانوں کے راز مکہ پہنچاتا تھا۔ جب ایک حد ہو گئی تو رب کریم نے فرمایا محبوب اب ان کا محاسبہ کیجیے، کیونکہ میرے محبوب اپنے رب کے حکم کے تابع ہیں، رب حکم دیتا ہے تو میرے محبوب کر گزرتے ہیں، اور جب تک رب منع نہیں کرتا ہے تو اسی میدان میں نظر آتے ہیں، اسی میدان میں نظر آتے ہیں۔ میں اپنے آقا کی تکلیف پر صرف ایک بات یہ عرض کر دوں آپ کے سامنے، میرے آقا ہی کی زبان سے، آپ نے یقیناً حضرت یونس کے جو ان کی امت نے ظلم کیا آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا آپ نے سنا۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ نمرود نے کیا کیا۔ کوئی بندے کا کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ اتنا ظلم کسی پر ہو اور وہ پھر بھی حق پر قائم رہے۔ حضرت موسیٰ کو کتنی تکلیفیں دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا، ان کی والدہ کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا، اللہ اکبر، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا۔ لیکن میرے آقا نے، میں صرف اسی جملے کو لے کر آگے بڑھتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ سنو، سارے نبیوں کے ساتھ کیا گیا ہے، لیکن جتنا مجھے ستایا گیا ہے اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے، یہ کوئی مورخ نہیں کہہ رہا ہے، یہ کوئی جذبات میں آ کر کوئی عاشق نہیں کہہ رہا ہے، یہ میرے آقا خود فرما رہا ہے، جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا۔ تو حضرت ابراہیم کے ظلم ایک طرف دیکھیں آپ، ان پر جو ڈھائے گئے، حضرت موسیٰ پر جو ظلم ڈھائے گئے اس کو آپ دیکھیے، حضرت لوط علیہ السلام کو آپ دیکھیے، حضرت عیسیٰ کو آپ دیکھیے، ان کی والدہ کے ساتھ کیا معاملہ وہ دیکھیے، حضرت زکریا حضرت یحییٰ کو آپ دیکھیے کہ ان پر قوم نے کیسے ظلم ڈھائے ہیں۔ لیکن میرے آقا فرماتے اہل مکہ نے مجھے اتنا ستایا کہ جتنا کسی نبی کو کسی قوم نے نہیں ستایا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب جب مدینے آنے کے بعد 19 مہینے ہو گئے، کتنے 19 مہینے ہو گئے حضرت گرامی، تو اب یہ ہوا کہ مکہ کے لوگ جو تاجر قوم تھی انہوں نے شام کی منڈی میں بکروں کی اور مینڈوں دمبوں کی کھال کی بڑی ویلیو بڑھ گئی شام کے اس میں،
اور گندم کی بڑی گویا کہ مانگ اٹھ گئی، اور جو چیز مکہ کے اندر ہوتی تھی تو اس میں یہ ہوا، اور جس چیز کی ضرورت مکہ کی مارکیٹ میں تھی وہ چیزیں شام میں سستی ہوتی تھی۔ اب انہوں نے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو متمول کرنے کے لیے اور اس مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ سے فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے زیادہ سے زیادہ مال لگایا۔ مکہ کے ہر بندے نے، مختصر یہ کہ جتنے گھر تھے نا، ہر گھر نے کچھ نہ کچھ مال دیا بیچنے کے لیے، اور یہ سب جمع ہوا ابو سفیان کے پاس۔ اس کے بعد بعد میں یہ صحابی ہو گئے ہیں، مل کر کہہ دیں رضی اللہ تعالی۔ ابھی تک ان کو اسلام نصیب نہیں ہوا تھا، ابو سفیان کو دے دیا، ابو سفیان نے وہ سارا مال جمع کیا۔ اب یہاں سے یہ روانہ ہوئے ملک شام کے لیے۔ میرے آقا کو مدینے میں خبر ہو گئی کہ جناب ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر شام جا رہے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے چند صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ ابو سفیان کا تعاقب کرو اور وہ کسی طریقے سے نکل نہ جائے، لیکن صحابہ کو پہنچنے میں تاخیر ہو گئی اور وہ شام پہنچ گیا۔ سرکار نے فرمایا صبر کرو، وہ لوٹے گا، اس لیے کہ اس میں عرب کے مکہ کے ہر شخص کا مال لگا ہے، تو اس قافلے کو ہم روکیں گے، اور سیاسی حکمت عملی کے تحت میرے آقا نے فرمایا اس کو روکیں گے، اور اس کو روک کر اس پر قبضہ کریں گے، اور اس پر ابو جہل اور یہ جتنے بھی ان کے بدماش ہیں ان کو بلائیں گے اور ان سے مذاکرات کریں گے کہ ٹھیک ہے آپ کا مال ہم آپ کو دے رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ صلح نامہ طے کرو۔ اور یہ روزانہ جو تم نے ایک دفاعی پوزیشن تھی جو ہر مسلمان کا حق ہے، جو ہر انسان کا حق ہے، تنگ آمد بر جنگ آمد، ایک سادہ بھی آدمی ہو آپ اگر روزانہ اس کو تانا دیتے رہے، وہ ایک دن آپ کا گریبان پکڑ لے گا، کیونکہ انسان کی فطرت ہے، کب تک وہ برداشت کرے گا؟ کب تک؟ دفاع انسان کا حق ہے، دفاع امن کا پیغام ہے، دفاع ظلم نہیں ہے۔ حضرت گرامی تو دفاع کے لیے میرے آقا نے ایسا فرمایا، لیکن جب وہ قافلہ نکل گیا، بعد میں میرے آقا کو اطلاع ملی رمضان المبارک میں اب روزہ ہے، آپ عمرے پر جاتے ہیں روزہ رکھتے ہیں، اب تو وہ گرمی بھی نہ رہی، مورخین لکھتے ہیں کہ جو گرمی اس زمانے میں ہوا کرتی، ظاہر سی بات ہے موسم بدلتا رہتا ہے، گرمیوں کے دن ہے، سرکار کو خبر پہنچی کہ جناب ابو سفیان پہلے سے زیادہ مال لے کر لوٹ رہا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 رمضان المبارک کو اپنے صحابہ کرام کو جمع کیا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی نصیحت فرمائی کہ سارے کے سارے تیار ہو جاؤ، اور اس میں کوئی سختی نہ فرمائی، اس لیے کہ جنگ کا ارادہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نہ تھا۔ سرکار نے فرمایا جو چلنا چاہے چلے، جس کی سواری ابھی موجود ہے بس بیٹھ جائے، جو بولے کہ رکو میں بھی تھوڑی دیر میں لاتا ہوں وہ نہیں چاہیے، بس جلدی کرو چلو، ایسا نہ ہو کہ ابو سفیان ہم سے نکل جائے۔ تو اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی بھی نہ آ سکے، دیگر کئی صحابہ نہ آ سکے بدر کے اندر۔ اس کی وجہ یہ تھی، شیعہ جو اعتراض کرتے ہیں ان کی یا تو دھاندلی ہے یا غلط فہمی ہے، حضرت عثمان غنی پر اعتراض ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کی گویا کہ دیکھ بھال کے لیے ان کو روکا تھا، اور یہ جنگ تھی کب؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو چلنا چاہتا ہے وہ چلے، اور جو یہ کہے کہ میں جاتا ہوں اور فلاں دوست کے پاس میری سواری ہے اور فلاں کے پاس میرے پیسے وہ لے لوں اور تلوار لے لوں آ جاؤں، سرکار نے فرمایا اتنا ٹائم بھی نہیں، بس جو ہے بس چلو۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی گھوڑا تھا، کتنے؟ بعض بات میں آتا 313، بعد میں آتا 319 صحابہ اس کے اندر گویا کہ روانہ ہوئے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 12 رمضان المبارک کو گویا کہ انہوں نے مدینہ منورہ کو چھوڑا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکلے، مقصد کیا تھا؟ ابو سفیان کا تعاقب تھا اور اس کے لشکر کو گویا کہ روکنا تھا۔ سب سے پہلا قیام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مرجع الذبیحہ کے قریب کیا، اور وہاں پر ایک شخص جو اپنی اونٹنی کے ساتھ جا رہا تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہاں ایک عقیدے کی بات آ رہی ہے، اس کو دل کے کانوں سے ذرا سماعت فرمائے کہ مقام نبی کیا ہے اور ہم نبی کے لیے آج کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ وہ یہودی ایک شخص کھڑا ہوا تھا اور اس کی اونٹنی اس کے پاس تھی، میرے آقا نے فرمایا کہ جاؤ اور اس سے پوچھو، صحابی سے کہا کہ اس سے پوچھو کہ اس نے ابو سفیان کو یہاں سے گزرتے ہوئے تو نہیں دیکھا، یا کسی قافلے کو تو نہیں دیکھا۔ وہ جب گئے تو اس سے پوچھا کہ جناب تو نے یہاں پر کسی کو گزرتے ہوئے دیکھا؟ تو اس نے بڑی ڈٹائی سے کہا کہ نہیں، میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اور دیکھتا بھی تو کیوں بتاتا؟ تو صحابی کو غصہ آیا، انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا، ابن کثیر لکھتا ہے کہ لے جا کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے گئے، اور سرکار جب بگر تھے اس سے کہا کہ چل سلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد روایت میں سو کی گردن پکڑی، بول سرکار پہ سلام پڑھ، اس کی گردن پکڑ کے کیا کہا؟ سرکار پر اس نے کہا نہیں، اس کی گردن دبائی کا سلم علی رسول اللہ، اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ لفظ اس کی زبان سے نکلے تو سلام پڑھوانا یہ صحابہ کی سنت ہے، اور سرکار کے دربار میں جب حاضری ہو تو سلام سے تعارف ہوتا ہے نا، آگے وہ حدیثیں آئیں گی انشاءاللہ جو چل رہی ہیں، تو سلام سے تو تعارف ہوتا ہے، تو اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے،
اور سلام میں جو اڑی کرے تو اس پر زبردستی کرنا بھی صحابہ کی سنت ہے. فرمایا گردن پر سلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھ اللہ کے رسول پر سلام. اس نے پڑھا. پھر وہ کہنے لگا کہ آپ میں کہ اللہ کے رسول موجود ہیں؟ تو صحابی نے کہا کہ جی موجود ہے. اس نے کہا لا تسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اب کوئی سوال تو اللہ کے نبی سے نہیں کرنا. اس نے کہا نہیں میں تو کروں گا ضرور. تو کہا جی کیا سوال ہے تیرا؟ کہا دیکھو یہ میری اونٹنی اس وقت حاملہ ہے، یہ مناظروں میں ہمارے فریق مخالف، یہ بھی خدا کا انعام ہے کہ آپ نبی کے علم کے لیے کوشش کر رہے ہیں. یعنی اللہ نے آپ کو کیا منصب دیا کہ اب نبی کی شان کو بیان کریں اور اپنی جان کی بازی لگا دیں، اپنا شب و روز لگا دیں اس کے اوپر. قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، کسی نے آپ کو ٹیلی فون کیا کہ میرے پاس ایک حوالہ ہے جس میں سرکار کی صلاۃ والسلام کے علم پاک کے لیے آپ نے دن نہ دیکھا رات نہ دیکھا، فوراً وہاں پر پہنچ گئے اور اس حدیث پاک کو لکھ کر فوراً اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا، اپنے دل میں رقم کر دیا. تو یہ کتنا بڑا منصب ہے، اس کو آپ دیکھیں تو صحیح.